الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، 4-5 جمعہ سے حج بیت اللہ شریف کی فضیلت کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. آج کی نشست میں شہر مکہ المکرمہ کی کچھ فضائل افضلات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو آیت شریفہ میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس میں فرمایا: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شہر کے اندر بنایا گیا. مبارکاً وہدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے اندر اور اس شہر کے اندر برکتیں اتار دی اور ہدایت کا سامان بنا دیا للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو عبادت کا گھر اس زمین کے اوپر بنایا ہے وہ صرف اور صرف بیت اللہ شریف ہے. اس سے پہلے ایسا کوئی گھر اس جہان میں موجود نہیں تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہو. یہودیوں نے کہا کہ ہماری سرزمین بیت المقدس، چونکہ ان کے انبیاء بنی اسرائیل بیت المقدس کے اندر اکثر و بیشتر پیدا ہوئے، ان کی زندگیاں وہاں پر گزری اور تقریباً اکثر کی وفات وہاں پر ہوئی، اور آج ان کی آرام گاہیں وہیں پر ہیں. فرمایا کہ ہمارے انبیاء بنی اسرائیل یہاں پیدا ہوئے، یہاں زندگیاں گزاری اور یہاں پر ان کا انتقال ہوا، یہیں آرام کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہماری سرزمین بہت ہی برکت کی حامل زمین ہے اور سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہماری سرزمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت شریفہ کا ایک ٹکڑا نازل فرمایا: فِيهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاہِیم، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. آیات بینات، بہت
ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یعنی مکہ شہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا اور یہودیوں کو جواب دیا کہ مکہ شہر سب سے افضل شہر ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس میں بہت بڑی نشانی کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ مقام ابراہیم اس مکہ شہر کے اندر موجود ہے، اور حرم محترم کے بالکل پاس میں ایک قبہ موجود ہے، جس قبے کے اندر وہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے اور بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ان کی دیواریں اوپر کر رہے تھے، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام یہ فریضہ انجام دے رہے تھے، یہ کار خیر اور یہ کارنامہ انجام دے رہے تھے، وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شہر کی فضائل میں اس کا ذکر فرمایا، فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس پاؤں مبارک کا جو نشان اس پتھر کے اوپر پڑ گیا تھا، وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ اس لیے اس شہر کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما کر کے واضح فرما دیا کہ سب سے افضل دنیا کا شہر ہے، یعنی مکہ دنیا کا سب سے افضل شہر ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں اور اس میں مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب کہ ہم نے بنا دیا گھر کو ثواب کی جگہ یا لوٹنے کی جگہ، ہم نے گھر کو مرجع بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی شہر مکہ کے اندر حرم محترم کی فضیلت خود قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ ہم نے اس کو مرجع بنا دیا، پہلے تو مثابتاً بنا دیا۔ مثابتاً کی الگ الگ تفسیریں بیان کی گئی ہیں کہ مثابتاً سے کیا مراد ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بہت زیادہ رکھا ہوا ہے، اس لیے مثابتاً سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ثواب کی جگہ بنایا، اور چونکہ اس گھر کا ثواب اور اس کے اندر عبادتوں کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مثابتاً ہوا۔ مثابتاً کا ایک مطلب تفسیر کی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ حج اور عمرہ کے زائرین کے لیے بار بار آنے کی اور لوٹ کر کے پھر آنے کی اور پھر آنے کی یہ جگہ ہے، اس کو مرجع کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ لوگ یہاں بار بار یہاں آئیں گے اور ان کا دل کعبۃ اللہ شریف کے دیدار سے نہیں بھرے گا، اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف سے ان کا دل نہیں بھرے گا۔ ایک مرتبہ آئیں گے، پھر 2 مرتبہ آئیں گے، پھر 3 مرتبہ آئیں گے، یہاں تک کہ نصیب والے اور قسمت والے 50-50 60 حج کر لیتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اور عمرہ کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ عمرہ کرنے کی توفیقیں مل جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے اگر کعبۃ اللہ کو مرجع قرار دیا جائے تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ مثابتاً سے مراد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قبلہ بنا دیا ہے کہ لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان تمام کی مسجدوں کا رخ مسجد حرام کی طرف ہے، بیت اللہ شریف کی طرف ہے، اور بیت اللہ شریف کی طرف وہ اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال تو یہ چند مطالب تھے
اللہ کا قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے اور اس کی فضائل بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اچھا، یہاں سے سلسلہ اور بحث چھڑتی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کتنے مرتبہ ہوئی، کعبہ کو بنانے کا شرف کن لوگوں کو ملا، کن لوگوں نے انہوں اپنی طرف سے اس میں غلطیاں بھی کی اور کن لوگوں نے ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کی۔ بہت زیادہ اس کی روایات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو پہلی مرتبہ اپنے امر کن سے پیدا فرمایا، بنایا، فرمایا کن ہو جا تو وہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیادوں کے اوپر، حالانکہ روایت قطعی نہیں ہے لیکن کتابوں میں موجود ہے، اپنے بیت المعمور کو اس بنیادوں کے اوپر رکھا اور یہ ایک زمانے تک بیت المعمور کعبۃ اللہ کی بنیادوں کے اوپر رہا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد یہاں ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی زمانے کے طوفان کے وقت میں یہ بیت معمور کو پھر آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا گیا اور اس کی بنیادیں زمین کے اندر موجود رہی۔ نمبر 2 پر اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے فرمائی، اور نمبر 3 پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ یہ مختلف زمانوں کے اندر ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ 2 روایتیں قطعی نہیں ہیں۔ ان کے بعد میں 4 نمبر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس کا تو خود قرآن مجید ذکر فرماتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اس کا ذکر تو خود قرآن فرماتا ہے، جس آیت شریفہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں، اس کی دیواریں، اور ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ وہ گھر کتنا متبرک ہوگا کہ جس کے بنانے کا حکم اللہ فرمایا، اور جس کے انجینئر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو، اور جس کے معمار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہو، اور جن کے مددگار حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال کے قریب تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 30 سال کے قریب تھی۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، تقریباً اس کی اونچائی 9 گز تھی۔ 9 گز اس بیت اللہ شریف کی اونچائی تھی، اس کی چھت کی اونچائی، اور اس کی لمبائی 30 گز تھی، اور اس کی چوڑائی 23 گز تھی۔ 5ویں مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیر ہوئی ہے، اس کو بنایا ہے، وہ عمالقہ اور جرہم، یہ دونوں قبیلے ہیں، یہ عرب کے قبیلے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی۔ زمانہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، اور کچھ ایسے حوادثات بھی پیش آتے رہے جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو یا اس کی مرمت وغیرہ کی ضرورت پیش آتی گئی۔ بہرحال ان کے بعد 7ویں نمبر پر قصی بن کلاب حضور نبی پاک سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کی، آپ کی پیڑھی کے 5ویں پشت کے دادا، 5ویں پشت میں 5ویں پیڑھی میں آپ کے دادا قصی نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد قریش کا نمبر آتا ہے، 8ویں تعمیر قریش کی بتلائی جاتی ہے،
اور یہ جو قریش کی تعمیر بتلائی گئی ہے اس میں حضور نبی پاک سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بھی حصہ لگا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت بہت بڑی بات ہے کہ مشرکین مکہ اگرچہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اگرچہ وہ بیت اللہ کے اندر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ان کے گوشت لٹکاتے تھے، ان کے خون کو بیت اللہ کی دیواروں سے لگاتے تھے، ان کا ننگا طواف کرتے تھے، بہت ساری خرابیاں ان کے اندر موجود تھی، مگر انہوں نے جب بیت اللہ کو بنانے کا ارادہ کیا تو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں ہماری 100% حلال کی کمائی لگے گی۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر بنانے میں ہمیں ایک پیسہ بھی حرام تو ٹھیک مشتبہ بھی نہیں لگانا ہے، سارا پیسہ ہمارا اس میں 100% ہماری حلال کی کمائی کا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ پیسہ جب اکٹھا کیا گیا تو اتنا پیسہ بنا کہ جس سے پورے کعبہ کی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے غلط پیسہ استعمال نہیں کیا۔ جتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے ان سے جتنا سامان آیا اتنا سامان لا کر کے بیت اللہ کو کھڑا کر دیا اور باقی کی جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہم جو حتیم کا نام سنتے ہیں، جو آدمی کے سر کے برابر ایک گول دیوار ہے، اگر آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہوگی تو گول جو دیوار ہے وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، وہ اتنا ہی محترم ہے جتنا کہ وہ کالی دیواروں والا کالے پردے والا وہ جو گھر اتنا ہی محترم، اتنا محترم یہ حتیم ہے، بالکل اسی کا حصہ ہے۔ لیکن انہوں نے یہ چھوڑ دیا کہ ہمارے پاس اتنے حلال کے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اتنا بڑا اللہ کا گھر بنا سکے، ہم آدھا بنا لے لیں۔ انہوں نے چاروں دیواریں کھڑی کر لی اور اللہ کا گھر بنایا، لیکن اس میں ایک بات کہ انہوں نے کھول رکھی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کا دروازہ 5-6 فٹ اونچا کر دیا، اور یہ ان کی اپنی ایک سردارانہ نظام کی وجہ سے، ان کی چودراہٹ کی وجہ سے کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ اوپر رہے، کوئی بھی اگر جانا چاہے تو ہماری اجازت کی اس کو ضرورت پڑے، بغیر سیڑھی، اور وہاں سیڑھی ایسی لگائی گئی کہ اس کو ہٹا لیا جاتا تھا، کوئی اپنی مرضی سے کعبہ میں داخل نہ ہو سکے، جس کو بھی کعبہ میں داخل ہونا ہو وہ پہلے ہمارے پاس آئے، ہماری اجازت مانگے، ہم ان کو سیڑھی مہیا کرائیں، اس کے بعد وہ کعبہ کے اندر داخل ہو۔ یہ ان کے اپنے ایک مسئلہ، انانیت کا مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا دروازہ بہت اونچا کر دیا، اور یہ کعبہ کی جو تعمیر قریش نے کی اس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پر ہو گیا کہ حجر اسود جو جنتی پتھر ہے جس کے اندر لوگ اپنے سر ڈال کر کے استلام کرتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، اور جو لوگوں کی گناہوں کو ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جب یہ جنت سے آیا تو خالص دودھ کی طرح سفید تھا، جیسے دودھ سفید ہوتا ہے ویسے یہ حجر اسود، یہ پتھر جو اس وقت کالا ہے وہ ابیض تھا، دودھ سے بھی زیادہ، لیکن لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ گنہگار لوگوں نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اپنے گنہگار زبانوں سے اس کو بوسہ لیا، اپنے ہونٹوں سے اس کا بوسہ لیا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ گناہوں کی وجہ سے کالا ہوتا چلا گیا۔ جھگڑا اس بات پر ہو گیا کہ جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو لوگ آپس میں جھگڑ پڑے۔ اس سردار نے کہا کہ ہم اس کو اٹھا کر کے رکھیں گے، دوسرے سردار نے کہا قریش کے کہ ہم اس کو رکھیں گے، تیسرے نے کہا کہ ہم اس کو رکھیں گے، ہمارا سردار رکھے گا۔ اب قوم آپس میں بھڑ گئی۔ حضور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ ہم محمد کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، اپنا فیصل بنا لیتے ہیں، وہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ آقا کریم سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ، چادر بچھائی گئی اور پھر اس کے اوپر حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے رکھ دیا، اور پھر سارے سرداروں سے کہا کہ پکڑ لو اس کے چاروں طرف کی کنارے، چادر کی کنارے پکڑ لو اور اٹھاؤ۔
جب اٹھا لیں گے اور رکھنے کی جگہ تک آ جائے گا تو تم لوگ مجھے اپنا وکیل بنا دو، میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے رکھ دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا یہ بات ہمیں منظور ہے۔ تو ایک بہت بڑا جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کی وجہ سے ٹل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اس مقام پر نصب فرمایا۔ بہرحال تو یہ جو 8ویں تعمیر تھی بیت اللہ شریف کی، بیت اللہ شریف کی 9ویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ یزید جو وقت کا ظالم حکمران تھا، جن کی وجہ سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک شہادت کا حادثہ پیش آیا اور آپ کے اہل خانہ پر بدترین ظلم کیا گیا، اس کی فوج جب عبداللہ بن زبیر کو ڈھونڈنے کے لیے آئی تاکہ وہ یزید کی بیعت کرا لیں، عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ظالم آدمی کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس وجہ سے وہ بیت اللہ کے اندر چھپ گئے تھے، جس کی وجہ سے یزید کی فوج نے بیت اللہ کے اوپر سنگباری کی اور یوں کہہ لیجئے کہ بیت اللہ شریف کو آگ کے حوالے کر دیا، اور بیت اللہ شریف جل گیا، جس کی وجہ سے جب یزید کا دور ختم ہو گیا اور ان کا جو ہے ان کی طوطی بولنا ختم ہو گئی، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام ہاتھ میں لیا، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی، اور ایسے کرائی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ دروازہ جو 5-6 فٹ اونچا کر دیا گیا ہے اس کو زمین کے برابر کر دیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا کہ وہ دروازہ نیچے لائے، اور اس کے بعد جب تعمیر ہو گئی تو 100 اونٹ ذبح کیے، اور مکہ والوں کی بہت بڑی دعوت تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کا شرف حاصل ہوا، سعادت حاصل ہوئی، اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو ایک بہت بڑی دعوت کریں گے۔ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور لوگوں کو بہت بڑی دعوت کی گئی۔ یہ عبداللہ بن زبیر کے زمانے کی جو تعمیر تھی وہ 9ویں تعمیر بتلائی گئی ہے۔ اس کے بعد 10ویں تعمیر بتائی گئی ہے جب حجاج بن یوسف کا دور آیا۔ حالانکہ حکومت اس وقت عبد الملک بن مروان کی تھی۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج یہ کسی جگہ کا گورنر تھا، اور اس نے عبد الملک بن مروان کو بہکایا اور اجازت لے لی کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ تو بیت اللہ کی تعمیر میں اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ کی مرضی کے مطابق تھی، اس تعمیر کو انہوں نے بدل دیا اور پھر دروازہ اونچا کر دیا۔ ابھی دروازہ جو ہے وہ اونچا ہی ہے، تقریباً 5-6 فٹ اس کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، جب اندر داخل ہونا ہو اس کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ 5-6 فٹ سے زیادہ وہ دروازہ بیت اللہ شریف کا اونچا ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے کیا۔ بہرحال اس کا اور بھی کارنامہ ہے، بہت بڑی علماء کی جماعت کو اس نے بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ قتل کرنے میں یہ بندہ بہت مشہور تھا، اور بہت بڑے بڑے اللہ والوں کے اوپر اس نے ہاتھ ڈالا اور ان کی زندگیوں کا چراغ گل کر دیا۔ اپنے زمانے میں بہت زیادہ حجاج نے ظلم کیا، اور اس کے بعد اس کی موت بھی بہت بھیانک طریقے سے آئی۔ اس کے بعد ایک تعمیر بتلائی جاتی ہے جو 11ویں تعمیر ہے، وہ سلطان احمد ترکی کی تعمیر ہے۔ اس نے پوری تعمیر تو نہیں کی، اس نے مرمت کا کام کیا، اس نے بیت اللہ کے اوپر چھت ڈالی، اور جہاں کہیں کچھ ضرورت تھی اس کو انجام دیا۔ یہ 11ویں تعمیر بتلائی جاتی ہے، اس کے مزاج وغیرہ کو درست کیا۔ 12ویں تعمیر بتلائی جاتی ہے سلطان مراد کے زمانے کی تعمیر، یہ آخری تعمیر بتلائی گئی ہے اللہ بیت اللہ شریف کی۔ جب سیلاب آیا اس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی دیواریں اکثر گر گئی، اس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کرنے کی نوبت آئی، تو سلطان مراد نے اس کو تعمیر فرمایا۔ بہرحال تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے سلسلے میں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ایک اور فرمان کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی اور حرم شریف کی اور مکہ شریف کی تعریف فرماتے ہوئے یہ فرمایا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو یعنی بیت اللہ شریف کو
محترم بنایا اور قیام کی چیز بنایا لوگوں کے لیے قیام کی چیز بنایا، کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا دین قائم رہے گا، بیت اللہ شریف کی وجہ سے لوگوں کا دین قائم رہے گا اور حج کے نشانات قائم رہیں گے۔ دوسرا مطلب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جب تک لوگ حج کرتے رہیں گے ان کا دین محفوظ رہے گا، وہ لوگ دین کے اوپر قائم رہیں گے۔ اب چند حدیثیں میں بیت اللہ شریف اور مکہ شریف کی فضیلت پر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ یہ 2 مرتبہ مکمل منہدم ہو چکا ہے، 2 مرتبہ مکمل گر چکا ہے۔ اب جب تیسری مرتبہ پورا گرا دیا جائے گا تو پھر یہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ روزانہ بیت اللہ کے اوپر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ روزانہ اللہ کی طرف سے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے اور اس میں سے 60 رحمتیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور 40 اللہ کی رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور 20 رحمتیں یہ کعبۃ اللہ کو صرف اور دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ جو وہاں بیٹھے بیٹھے کعبہ کو دیکھے اس کے اوپر 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کوئی آدمی راتوں کو عبادت کرے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرے، جہاد کرے، اپنا جان مال لگا دے اور ایک آدمی بیت اللہ شریف کا دیدار کرتا رہے تو دیدار کرنے والا اس کے مقابلے میں افضل ہے۔ یہاں تک بیت اللہ شریف کے دیدار کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث حجر اسود کے سلسلے میں، حجر اسود جو پتھر جس کا استلام کیا جاتا ہے، جس کو بوسہ دیا جاتا ہے، جو گول گول نظر آتا ہے، تصویروں میں دیکھا ہوگا، یہ جنتی پتھر جس کا ذکر ابھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود یہ کالا پتھر اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوگی جس سے وہ دیکھے گا، اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور اس کے حق کے ساتھ اس کا استلام کرنے والے، اس کے بوسہ دینے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ اللہ سے فرمائے گا کہ اس نے میرا حق ادا کیا اور مجھے چوما تھا، اس لیے تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کرنا اور اس کو جنت میں لے جانے کا یہ ذریعہ اور سبب بنے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی دونوں ایک ساتھ طواف کر رہے تھے، تو عمر نے حجر اسود کا بوسہ دیا اور پھر فرمایا، حضرت عمر کا مزاج ایک الگ طرح کا مزاج تھا، وہ چاہتے تھے کہ لوگ کسی طرح کی بدھ کی پرستش کی شائبے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ دیکھ کر کے ہم لوگ اس حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھ لے جیسے ایک طرف بدھ کو پوجا جا رہا ہے پتھر کا بنا ہوا، تو یہ بھی پتھر کے بنے ہوئے ایک پتھر ہی کو بوسہ دے رہے ہیں، اس کا استلام کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے اندر کی جو شرک کے جراثیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے اوپر چوٹ کرنے کے لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ حجر اسود مجھے پتا ہے کہ تو یہ پتھر ہے، تو نفع بھی نہیں دے سکتا، تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں نے آپ کو تجھے چوما ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ پتھر نفع بھی دے گا اور یہ پتھر نقصان بھی پہنچائے گا۔ اسی حدیث کی وجہ سے حضرت علی نے فرمایا کہ جو اس کے حق کے ساتھ اس کا بوسہ دے گا قیامت میں اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ ایک روایت تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بندوں کے نامہ اعمال کو تیار فرمایا اور پھر اس کی کتاب بنائی اور اس کتاب کے اندر کے جو مواد تھا اس کو اس پتھر کے اندر محفوظ فرما دیا۔ اس لیے پتھر کل قیامت کے اندر گواہی دے گا کہ اس نے میرا حق ادا کر دیا اور اس نے میرا انکار کیا، یہاں اس نے میرے حق کے اندر کوتاہی کی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی پر 70 یعنی 70 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں
اور جو بندہ وہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ دو دعائیں پڑھتا ہے، ایک قرآن میں وارد ہوئی ہے اور ایک حدیث میں بتلائی گئی ہے۔ جو بندہ یہ دو دعائیں یہاں رکن یمانی کے پاس پڑھتا ہے تو وہاں کے 70 فرشتے اس بندے کی ان دو دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں، یعنی اللہ ان کی یہ دعا قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ملتزم یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اور جس نے بھی ملتزم کے پاس دعا مانگی ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ اور دنیا والوں نے لکھا ہے کتابوں میں، جس نے بھی وہاں جو دعا مانگی، ملتزم یہ ایک حصہ ہے جہاں بیت اللہ کی دیوار اس کے پردے کو چمٹ کر کے لوگ روتے ہیں اور وہاں دعائیں کرتے ہیں۔ چمٹنے کے ملتزم معنی چمٹنا، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چمٹ رہے ہوتے ہیں، چمٹ کر کے وہاں دعائیں کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ملتزم کہتے ہیں، یعنی چمٹنے کی جگہ۔ تو بیت اللہ کے اس حصے کو جو ملتزم ہے، جو بندہ وہاں چمٹ کر کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک کسی کی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر میں کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی بندہ محلے کے اندر جا کر کے اس کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، محلے کی مسجد میں، تو 25 سے 27 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے شہر کی جامع مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ بیت المقدس کے اندر جا کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیت المقدس کے بھی بڑے فضائل ہیں، اس کا بھی مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو بندہ مسجد نبوی کے اندر جا کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو بھی 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد بیت المقدس جو ہمارا پہلا قبلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو یہ بھی اور مسجد نبوی بھی ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ نماز بیت المقدس میں پڑھے تو بھی 50,000 نماز کا ثواب ایک نماز کا، اور جو مسجد نبوی میں مدینہ کی حضور کی مسجد میں اللہ صاحبہ الف الف مرتن صلاۃ و سلامہ میں نماز پڑھے تو ایک نماز پر 50,000 نماز کا ثواب، اور جو بندہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق تو ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی ہے۔ اسی لیے ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رقیہ میں جا کر کے 70 غلطیاں کروں یہ مجھے پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ میں مکہ کے اندر ایک غلطی کروں۔ رقیہ یہ دور جگہ ہے، مکہ سے الگ جگہ ہے، فرمایا کہ میں مکہ سے باہر 70 یعنی 70 غلطیاں کروں یہ مجھے پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ میں کعبہ کے اندر، یہ مکہ کے اندر، مکہ فرمایا مکہ شہر کے اندر ایک غلطی کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ میں جیسے ثواب بڑھ جاتا ہے اسے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے ہمارے اکابرین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مکۃ المکرمہ میں رہنا پسند نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے رہنا پسند نہیں کیا، مدینہ میں جا کر کے بس گئے، کیونکہ فرمایا کہ مکہ کا جیسے ثواب بہت زیادہ ہے ایسے وہاں گناہوں کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے لیے یہاں حاجی لوگ جاتے ہیں جو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں گیا ہے، جیسے گھر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ویسے وہاں بھی گزر رہی ہوتی ہے، وہاں بھی لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، وہاں بھی بہتان ہو رہے ہیں، وہاں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ فمن حج البیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا نہ تو فسوق ہو، نہ تو رفث ہو، نہ تو جھگڑا ہو۔ قرآن اس کا صاف صاف انکار کرتا ہے، منع کرتا ہے کہ حج میں گئے ہو تو یہ 3 بات تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، گناہ کا کوئی کام بالکل نہ ہونا چاہیے، فحش کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ بھی کوئی فحش بات نہیں ہونی چاہیے، اور جھگڑا بھی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صبر کرو، بہت بڑے شہر میں آئے ہوئے ہو، یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔
بہرحال ایک اور فضیلت، شہر مکہ کے اندر ایک بڑے کنویں، محترم متبرک عظیم الشان کنویں کے پانی کی ہے، جس کو زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا وہ نیت پوری ہو جائے گی۔ زمزم کا پانی پینے کی ایک دعا بھی حدیث میں وارد ہوئی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا، ورزقا واسعا اور کشادہ روزی کا، وشفاء من کل داء اور ہر بیماری سے مجھے شفا مل جائے، اس کی میں دعا کرتا ہوں۔ یہ دعا مانگ کر کے زمزم کا پانی پینا چاہیے۔ باقی آدمی کا اختیار ہے، وہ جس نیت کے ساتھ بھی زمزم کا پانی پیے گا اس کی وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک واقعہ عجیب و غریب کہیں پڑا تھا، میں آپ کو بتا دوں۔ ایک بندہ بیت اللہ شریف میں اور مسجد کے اندر نماز شروع ہو گئی، فرمایا کہ مجھے پیشاب بہت زیادہ لگا، اتنا زیادہ کہ میں برداشت سے باہر ہو گیا، مجھے خطرہ ہو گیا کہ اب میں قابو نہیں پا سکوں گا، اب میں کیا کروں، جا بھی نہیں سکتا۔ مسجد کے اندر صفیں لگ گئی ہے اور صفیں لگ جانے کے بعد کسی کے مجال ہے کہ وہاں سے نکل جائے۔ فرمایا مجھے حضور کی یہ حدیث یاد آ گئی کہ زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ نیت کی، یا اللہ میاں میرا پیشاب ابھی روک دے۔ اس نیت کے ساتھ میں نے زمزم کا پانی پی لیا تو میری پیشاب رک گئی، میرا تقاضا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب مجھے تقاضا آیا تب میں نے اس نیت کے ساتھ پھر زمزم پیا کہ اللہ اب میرا پیشاب نکال دے، تو میرا پیشاب نکل گیا۔ تو یقین کی بات ہے، جس یقین کے ساتھ بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمزم کا پانی اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جایا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زمزم کا پانی اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی بیماروں کے اوپر چھڑکا کرتے تھے، تو بیماروں کے اوپر بھی خاص اس کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ حضور بہت سیر ہو کر کے پانی پیتے تھے اور فرماتے تھے کہ زمزم کا پانی منافق لوگ بہت تھوڑا پیتے ہیں اور ایمان والے بہت زیادہ پیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے پانی پینا شروع کیا اور بہت زیادہ پیا، بہت زیادہ، اس کے بعد تھوڑی دیر رک گئے، پھر پینا شروع کیا، پھر بہت زیادہ پیا، پھر رک گئے، پھر تیسری مرتبہ پینا شروع کیا اور پھر بہت زیادہ پیا، اور پھر فرمایا کہ منافق لوگ زمزم کا پانی بہت تھوڑا پیتے ہیں اور ایمان والے بہت زیادہ پیتے ہیں۔ تو حاجی لوگ جن کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ہم سنا ہے ہم نے کہ وہ بہت زیادہ زمزم کا پانی پی رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر ڈال بھی رہے ہوتے ہیں، تو حضور اپنے اوپر ڈالتے بھی تھے۔ بہرحال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر بہت ہی عزیز تھا، بہت عزیز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مجبور کیا گیا مکہ چھوڑنے پر، اور آپ نے جب مکہ چھوڑا تو آپ ایک بلند ٹیلے کے اوپر، ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے جہاں سے حرم مکہ بیت اللہ شریف نظر آ رہا تھا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی محبت کا اظہار فرمایا، اپنے پرانے شہر کی جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، جہاں آپ کا بچپن گزرا تھا، جہاں آپ کی جوانی گزری تھی، جہاں آپ کے کنبے والے تھے، آپ کے قبیلے والے تھے، جہاں اللہ کا گھر موجود ہے۔ فرمایا مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے، تو کتنا خوبصورت شہر ہے، تو کتنا بہتر شہر ہے، اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ اگر تیرے رہنے والے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ بہرحال مجبوری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر کو چھوڑا، پھر آپ مدینہ منتقل ہو گئے، پھر وہاں آپ نے بسیرا کر لیا۔ تو یہ ساری فضیلتیں تھیں مکہ شہر کی، اور وہاں کے بیت اللہ شریف کی، مسجد حرام کی، وہاں کی دیواروں کی، وہاں کے ملتزم کی، مقام ابراہیم کی، حجر اسود کی، وہاں کے پانی مائع زمزم کی، یہ ساری فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کے بار بار کے مقبول اور مبرور حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی روشنی کو ہمیشہ بحال رکھے۔
جیسے گزشتہ دنوں میں اس کی روشنی کو مانگ کر دیا گیا تھا، اس کی نمازوں کو بند کر دیا گیا تھا، اللہ کبھی ایسا دن کبھی نہ لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے حج اور عمرے کے وہی انتظامات فرما دے، وہی اسباب پھر سے پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا مہمان ہر ایک کو بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔